میں سسٹر ریبیکا جیمس دختران پالوس لاہور۔ آج کے انجیل مقدس یوحنا کے مطابق 15 باب 9 سے 17 آیات۔ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ تمام سننے والوں کو سسٹر ٹامسن رحمت کا سلام۔ عزیز مومنین، آج کی انجیل مقدس میں تقریباً 7 بار ہم نے جو لفظ سنا ہے وہ ہے محبت۔ خدا محبت ہے، اس کی فطرت کامل محبت ہے۔ خدا اپنے فرزندوں سے جو محبت رکھتا ہے وہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انسان محدود ہے، اس کی محبت بھی محدود ہی ہے۔ یسوع ایک ایسی الہی اور انمول محبت اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے اور بے لوث اور بے غرض محبت کا اپنے شاگردوں سے تقاضا کرتا ہے۔ اس کے حکم کی فرمانبرداری میں ہماری نجات اور برکت ہے۔ اس کے ساتھ گہرے رشتے میں رہنا ہمارے لیے حقیقی خوشی ہے۔ مقدس پولس رسول اپنی تبدیلی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا اور محبت کا ایک خوبصورت نغمہ لکھا کہ اگر ہمارا ایمان یہاں تک کامل ہو جائے کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، فرشتوں کی زبانیں بولوں، نبوت کی نعمت سے تمام الہی بھیدوں کو معلوم کر لوں، مگر اگر مجھ میں محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری زندگی میں دوڑ اور دھوپ کا اس وقت تک کچھ فائدہ نہیں جب تک ہمارا دل خدا کے ساتھ ملا ہوا نہیں۔ وہ ہمیں اپنا دوست ہونے کے لیے چنتا ہے۔ ابراہیم خدا کے اس قدر قریب تھا کہ خدا نے اسے دوست کہا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو دوست کہہ کر بلایا اور ان پر وہ باتیں واضح کر دیں جو باپ نے اس کو بتائی تھیں۔ سامعین، بہت سے لوگ محبت کی اہمیت کی باتیں کرتے ہیں، اسے نبھانے کے دعوے اور وعدے بھی کرتے ہیں۔ یقیناً محبت ہماری زندگی میں سانس کی طرح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، یعنی جب کسی سے محبت ہو تو اس کی خامیاں اور کمزوریاں نہیں دیکھی جاتی۔ لیکن خدا کی محبت کی عمدہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہماری غلطیاں، گستاخیاں اور برے ارادوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، پھر بھی ہم سے محبت کیے جاتا ہے۔ اس کی ذات میں محبت ہے۔ آج کا پیغام
آج کی پاک انجیل ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم خود کو پرکھیں. کیا ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ ہماری محبت، تعلق اور رشتہ دوسروں کے ساتھ کس قسم کا ہے؟ کس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں؟ محبت سب کی برداشت کرتی ہے. جس طرح خداوند ہم پر مہربان ہے، وہ ہمیں بھی مہربانی کا سبق دیتی ہے. عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں انہیں توجہ دیں، انہیں سنیں، ان کی مدد کریں. زندگی صرف کمانا، نام حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا اور دوسروں سے بہتر بننا ہی نہیں، بلکہ حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نجات دہندہ کی محبت کو پہچانیں اور اس کی اس محبت میں پاوس رہ کر دوسروں کے ساتھ پیار بھری زندگی گزاریں. ایسی زندگی جس سے اس کی ذات کی جھلک نظر آتی ہے. ایسی زندگی جو بشارت اور تبلیغ ہو. آئیں ہم خدا کا پاک روح مانگیں کہ وہ ہماری مدد کرے کہ ہم وہ تقاضا جو یسوع ہم سے کرتا ہے کہ ہم اسے اور اس کے بنی ہوئی مخلوق کو پیار کریں، ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر سکیں اور اپنی زندگی کو پیار اور محبت میں گزار سکیں. آمین.